السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، آیات مقدسہ 20 تا 24 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے جنات کی گفتگو اپنے ساتھی جنات کے سامنے جو ہوئی وہ ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی کہ جنات ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد توحید فی الذات اور توحید فی الصفات کا اقرار کرنے کے بعد یہ بھی نمایاں کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جن ہے، بے وقوف جن، جو بڑا متکبر ہے، اللہ کے سامنے اس نے بڑی باتیں کی ہیں، وہ بے وقوف ہے، ابلیس شیطان، اور وہ شیطان ہو گیا۔ اور یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اہم ترین عنوان استقامت علی الطریقہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ بنیادی حکم آ گیا کہ اصل ہے اس سچے راستے پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ جب تک استقامت نہیں ہے اس وقت تک آگے ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے۔ کوئی بھی شکوک و شبہات والی سوچ، اعلیٰ فلسفی، توحید میں شک پیدا کرنا یا جد و جہد نہ کرنا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ تربیت کا مرکز اللہ کی مساجد ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تربیت کے جو مراکز ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام مساجد مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں۔ جو کردار مسجد نبوی کا ہے وہی ساری مساجد کا ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی کا کیا کردار ہے؟ اللہ کے توحید کے نظام کو غالب کرنے کا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد سے تو یہ تربیت ہونی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اس اعلیٰ فلسفہ توحید کو سمجھو اور اس کا سسٹم سوسائٹی پہ غالب کرو، اور وہ ہے انسانیت دوستی کا سسٹم، وہ ہے جرأت اور بہادری کا نظام، امن و امان اور عدل کا نظام۔ تو مسجد نبوی شریف نے تو اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام کو آزادی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں،
اور پھر ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں جو دین کے غلبے کا مرکز بنا، تمام تعلیم و تربیت کا مرکز بنا، جہاد کا مرکز بنا، حزب الشیاطین کو شکست دینے کا مرکز بنا ہے۔ آج بھی وہی کردار ہونا چاہیے۔ آج کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کفار سے دو ٹوک بات کر لو کہ یہ جو فلسفہ توحید ہے یہی اہم ہے۔ شرک، کفر اور نفاق یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ قل کہہ دیجئے انما یقیناً ادعو ربی، میں تو اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، میرا تو اتنا صرف کردار ہے، مجھے اللہ نے جو منصب دیا ہے، نبوت دی ہے، وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دی ہے۔ تو میرا کردار تو یہ ہے کہ ادعو ربی، میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل فرما دیجئے، آغاز جو صورت ہوا تھا قل اوحی، اور یہاں بھی اللہ رب العزت قل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہیے انی لا املک، بے شک میں مالک نہیں ہوں، لکم تمہارے لیے، ضررن کسی نقصان کا، برائی کا، ولا رشدا اور نہ راستے پہ لانے کا۔ میرا کام تو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب میں نہ تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اگر تم راہ ہدایت پہ آتے ہو تو میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، آگے تمہیں فائدے ہیں اس کے۔ قل فرما دیجئے، تیسری دفعہ قل کر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، قل فرمائیے انی لن یجیرنی، بے شک نہیں بچائے گا مجھے، من اللہ اللہ کی طرف سے، احد کوئی ایک، ولن اجد اور نہیں میں پاؤں گا، من دونہ اس کے علاوہ، ملتحدا اگر میں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو کوئی پناہ مجھے نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو ذرا توجہ کیجئے اس آیت مقدسہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی اس راستے سے بھٹک جاؤں، پیچھے رہ جاؤں، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کروں، کوئی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کروں، تو اللہ نے مجھے بھی معاف نہیں کرنا، مجھے کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ میرا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں اس میں رائی برابر بھی غفلت سستی نہیں کر سکتا، یا میں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ تمہارا خیال ہے کوئی ڈنڈی شنڈی مار لو؟ طائف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا یہ مکہ المکرمہ سے باہر آ گئے کہ ان کو داخل نہیں ہونے دینا ہم نے مکہ میں، ساتھی تو ہے نہیں ان کے پاس، بندے تو ہے نہیں، لہذا اس کا ادھر ہی قلعہ کما کر دو، کئی شرائط منوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، مجھے جو ذمہ داری دی ہے اللہ نے، میں معمولی سی بھی اس میں غفلت نہیں کر سکتا۔ میرا ذمہ داری کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ، یہ ہے میری ذمہ داری کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ میں نے پہنچانا ہے، بلاغا من اللہ و رسالتی، اللہ کا پیغام، اللہ کی رہنمائی یہ میں نے پہنچانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یاد رکھو جس نے بھی اس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی رہنمائی کو ٹھکرایا، انکار کیا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ جو تمہارا خیال ہے
کہ میرے پاس تعداد نہیں ہے، عددی اکثریت نہیں ہے، اور میں کس طرح آگے بڑھوں گا، کیسے ہوگا؟ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے کہ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم کمزور ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اذا رأوا، جب آپ دیکھ لیں گے ما یوعدون، جو وعدہ کیا گیا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، پس اس وقت تم جان لو گے کہ کون کمزور ہے مدد میں، وَأَقَلَّ عَدَدًا، اور گنتی میں کون تھوڑے ہیں۔ جو اللہ کا وعدہ ہے اس میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرے عزیزو، تھوڑے سے عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، سن 2 ہجری میں ریاست مدینہ مکمل ہوئی، تشکیل ہو گئی۔ 1 ہجری میں ہی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میثاق مدینہ ہو گیا، مواخات مدینہ ہو گئی، ریاست مدینہ کی داخلی اور خارجی مینجمنٹ ہو گئی، کوئی تاخیر نہیں کی، کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگلے سال سن 2 ہجری میں انہی ظالموں، کافروں اور مشرکوں سے مقابلہ ہوا اور غزوہ بدر میں شکست کھا گئے۔ پتہ چلا جو وعدہ کیا تھا اللہ نے۔ اس وعدے کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ متی ھذا الوعد، یہ انقلاب کا وعدہ کب آئے گا؟ تم کمزور ہو کے ہمیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہو۔ دیکھو آج انقلاب کا وعدہ آ گیا ہے۔ بڑی گردن والا ابو جہل جہنم رسید ہو گیا، 70 ان کے سردار مارے گئے، جہنم رسید ہو گئے، بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شکل میں غلبہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے عزیزو غلبہ دین، یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ اور پھر ایک اور وعدہ بھی ہے اللہ کا جو قیامت کا ہے۔ جب وہ آئے گا تو یہ مجرم سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے آج بتاؤ کس کی تعداد زیادہ ہے، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزو، اصل چیز نظریے کا غلبہ ہے، اصل چیز اس فلسفی کا پریکٹیکل نظام ہے۔ محض بیانیہ کام نہیں آتا، بیانیے کی بالادستی ہوتی ہے سیاسی اور معاشی نظاموں کے ذریعے۔ یہ ہے سارا خلاصہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو ہم غالب کر سکیں، جد و جہد کریں۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔